السلام علیکم دوستوں، استقبال ہے آپ کا نالج فیدر میں۔ آج ہم پڑھیں گے بچوں کے شاعر کہے جانے والے شیخ محمد اسماعیل میرٹھی اور ان کی نظم آثار سلف اور خدا کی صنعت کے بارے میں۔ اسماعیل میرٹھی، ان کا اصل نام شیخ محمد اسماعیل اور تخلص اسماعیل تھا۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 12 نومبر 1844 میں میرٹھ میں ہوئی اور وفات 1 نومبر 1917 میں میرٹھ ہی میں ہوئی۔ اسماعیل میرٹھی کے والد کا نام پیر بخش اور ان کی بیوی کا نام بی بی نعیم انسانیت تھا۔ اسماعیل کو ان کی قابلیت اور ادبی خدمات کے صلے میں حکومت وقت نے خان صاحب کا خطاب دیا۔ ان کا نسبی تعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کو غالب کا شاگرد مانا جاتا ہے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے۔ اس کے باوجود حضرت موہانی نے ارباب سخن میں اور ملک رام نے تلامذۂ غالب کے حاشیے میں ان کو غالب کا ہی شاگرد لکھا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کا خاندان ظہیر الدین بابر کے ہمراہ 1525 میں ملتان سے آیا تھا۔ اسماعیل کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس کے بعد فارسی کی اعلیٰ تعلیم مرزا رحیم بیگ سے حاصل کی۔ فارسی میں اچھی استعداد حاصل کرنے کے بعد وہ میرٹھ کے نارمل اسکول ٹیچر ٹریننگ اسکول میں داخل ہو گئے اور وہاں سے مدرسی کی اہلیت کی سند حاصل کی۔ نارمل اسکول میں اسماعیل میرٹھی کو علم ہندسہ یعنی کہ جیومیٹری سے خاص دلچسپی تھی۔ اسماعیل حالی اور آزاد کے ہم عصر تھے۔ جب شاعری شروع کی تو اس وقت ان کی عمر محض 16 سال کی تھی۔ اسماعیل کو قلق میرٹھی کا کلام بہت پسند تھا اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ انہی کا کلام پڑھ کر اسماعیل نے خود بھی شاعری شروع کی۔ اسماعیل میرٹھی کو شروع میں شاعری سے دلچسپی نہیں تھی، لیکن معاصرین بالخصوص قلق کی صحبت نے انہیں شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ ابتدا میں کچھ غزلیں کہیں جنہیں فرضی ناموں سے شائع کرایا۔ اس کے بعد وہ نظموں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسماعیل میرٹھی اور قلق میرٹھی دونوں ہی محکمہ تعلیم میں غالب کے شاگرد تھے۔ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ان کے دوست اور ہمسایہ منشی نجم الدین، جن کا اخبار تھا نجم الاخبار، اور مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی کے رسالہ معارف اور خواجہ حسن نظامی کے جریدہ میں شائع ہوتی تھیں۔ منشی نجم الدین کے اخبار نجم الاخبار، مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی کے رسالہ معارف اور خواجہ حسن نظامی کے جریدہ میں اسماعیل میرٹھی کی نظمیں شروع میں شائع ہوتی تھیں۔ اسماعیل میرٹھی کی شادی بی بی نعیم انسانیت سے 1862 میں ہوئی۔ اسماعیل میرٹھی حلقہ ارباب سے بھی وابستہ تھے۔ جب مولانا آزاد نے ان سے اپنی انجمن لاہور کے مشاعرے کے لیے نظموں کی فرمائش کی تو انہوں نے مکھیاں، چاند، آب زوال لکھ کر دی۔ انجمن پنجاب لاہور کے مشاعرے کے بارے میں ہم الطاف حسین حالی اور محمد آزاد کی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ مشاعرہ 1874 میں ہوا تھا، کرنل ہالرائٹ کی صدارت میں۔ انگریزی نظموں کو سب سے پہلے اردو ترجمہ اسماعیل میرٹھی نے کیا تھا۔ ان کی نظموں کا اولین مجموعہ رضائے جواہر کے نام سے 1880 عیسوی میں شائع ہوا، جس میں کئی نظمیں انگریزی نظموں کا ترجمہ ہیں۔ ان کی نظموں کی زبان نہایت سلیس و سادہ ہے اور خیالات صاف اور پاکیزہ۔ چونکہ اسماعیل صوفی منش کے تھے، اس لیے ان کی نظموں میں مذہبی رجحانات کی جھلک ملتی ہے۔ 1857 کی جنگ کے بعد سر سید تحریک سے جو ذہنی بیداری کی فضا قائم ہوئی تھی، اس میں بڑوں کے لہجے میں بات کرنے والے تو بہت تھے، لیکن بچوں کے لہجے میں بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت تک اردو میں جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں وہ سماجی یا سائنسی علوم پر تھیں، اور اردو زبان پڑھانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی تھیں وہ غیر ملکی حکام اور ان کے عملے کے لیے تھی۔ پہلے پہل اردو کے قاعدوں اور ابتدائی کتابوں کی ترتیب کا کام پنجاب میں محمد حسین آزاد نے اور
ممالک متحدہ گروہ اودھ میں اسماعیل میرٹھی نے کیا تھا، لیکن بچوں کا ادب اسماعیل میرٹھی کی شخصیت کا محض ایک رخ ہے۔ وہ اردو کے ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے جدید اردو نظم میں اولین حیاتی تجربات کیے اور معرہ نظمیں لکھی۔ غزلیات کے علاوہ انہوں نے اخلاقی نظمیں قصے کہانی کے طور پر لکھے۔ اسماعیل میرٹھی سہارنپور مدرسے میں فارسی کے استاد کی حیثیت سے بھی ملازم رہے۔ انہوں نے اپنی نظم جریدہ عبرت میں قدیم شاعری کی بناوٹ کا مذاق اڑایا ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے 88 غزلیں، 19 قصائد اور ان کے علاوہ مرثیے، مثنوی، نظمیں وغیرہ کہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں جانوروں اور پرندوں کے موضوعات پر بیشتر اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کی نظموں میں کہانی کا انداز ہے، زندگی کا شعور اور ذہنی تربیت کا سامان ملتا ہے۔ جانوروں کے عنوان پر اسماعیل میرٹھی کی جو نظمیں شامل ہیں ان میں ہماری گائے، چڑیا کے بچے، کچھوا اور خرگوش، اونٹ، ایک گھوڑا اور سامی، ایک کتا اور بلی، ایک کتا اور اس کی پرچھائیاں، چھوٹی چینٹی، اسلم کی بلی، صفت اسب اور طاؤس وغیرہ شامل ہیں۔ خدا کی صنعت اور آثار سلف بھی اسماعیل میرٹھی کی مشہور نظمیں ہیں جو کہ ہمارے نیٹ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بارش کا پہلا قطرہ، شفق، پنچکی، برسات، گرمی کا موسم، قوس، صبح کی آمد، رات، ایک پودا اور گھاس، سچ کہو، صفت تیغ، مناجات، ڈال کی فریاد، صفت شیخ، عید الفطر، عید شب برات، معلمہ کی انگوٹھی، ماں اور بچہ، ماں کی ممتا، قزح، مسلمان اور انگریزی تعلیم، مسلمانوں کی تعلیم۔ مسلمانوں کی تعلیم کے نام سے اسماعیل میرٹھی کی 2 نظمیں ہیں۔ ایک نظم کلیات اسماعیل میرٹھی حصہ دویم میں اور ایک رباعیات میرٹھی میں ہے۔ یہاں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ گائے ہی کے عنوان پر برج نارائن چکبست کی بھی ایک نظم ہے، گائے، اور اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے ہماری گائے۔ اسی طرح برسات کے نام سے نذیر اکبر آبادی کی بھی نظم ہے اور اسماعیل میرٹھی کی۔ برسات کے عنوان پر الطاف حسین حالی کی بھی نظم ہے جس کا نام ہے برکھا رت، جو انہوں نے 1874 کے مشاعرے میں پڑھی تھی۔ مناجات اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، جبکہ مناجات بیوہ کے نام سے الطاف حسین حالی کی ایک نظم ہے۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کی نظم صبح امید ہے اور اسماعیل میرٹھی کی نظم صبح کی آمد۔ تو یہ کچھ نظمیں تھیں جن میں کنفیوژن پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے ان نظموں کے نام بھی میں نے یہاں بتلا دیے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے کچھ قصیدے بھی کہے ہیں جن میں خشک سالی، شب برات، عید الفطر، نذرانہ پیر جی، جریدہ عبرت، تہنیت جشن جوبلی، ملکہ وکٹوریہ اور ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ پر مبارکباد دینے کے لیے تہنیت سالگرہ ملکہ وکٹوریہ کے نام سے قصیدہ کہا۔ الطاف حسین حالی نے بھی ملکہ وکٹوریہ پر نظم لکھی، مگر وہ مرثیہ تھا، مرثیہ ملکہ وکٹوریہ، جو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر کہا تھا، اور یہ قصیدہ ہے، تہنیت سالگرہ ملکہ وکٹوریہ اور تہنیت جشن جوبلی ملکہ وکٹوریہ۔ اگر ہم اسماعیل میرٹھی کی دیگر تصانیف کی بات کریں تو طلسم اخلاق، مثنوی فکر حکیم، رسالہ، نماز، تذکرہ غوثیہ جو سوانح عمری ہے، رضا جواہر جو ان کی منظومات کا اولین مجموعہ ہے، کلیات اسماعیل،
اردو کی پہلی کتاب اردو قاعدہ، سفینہ اردو، ادیب اردو اور کمک اردو وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم اسماعیل میرٹھی سے متعلق چند اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ حسرت موہانی نے ان کی غزلوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے لکھا ہے، کلیات میں جتنی غزلیں درج ہیں ان سب میں متانت بیان و پختگی الفاظ کی وہی شان موجود ہے جو میر و مصحفی یا غالب و مومن کے کلام کے ساتھ مخصوص سمجھی جاتی ہے۔ کلیات میں جتنی غزلیں درج ہیں ان سب میں متانت بیان و پختگی الفاظ کی وہی شان موجود ہے جو میر و مصحفی یا غالب و مومن کے کلام کے ساتھ مخصوص سمجھی جاتی ہے۔ گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، ان کا شمار جدید نظم کے حیتی تجربوں کی بنیاد گزاروں میں ہونا چاہیے۔ جدید نظم نگاری میں ان کو اولیت حاصل ہے۔ ان کا شمار جدید نظم کے حیتی تجربوں کے بنیاد گزاروں میں ہونا چاہیے۔ جدید نظم نگاری میں ان کو اولیت حاصل ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی رقم طراز ہیں، ایک زبردست شاعر تھے، حالی مرحوم اور مولائے مذکور کا ایک رنگ ہے، بلکہ بعض باتوں میں آپ حالی سے پیش ہیں۔ ایک زبردست شاعر تھے، حالی مرحوم اور مولائے مذکور کا ایک رنگ ہے، بلکہ بعض باتوں میں آپ حالی سے پیش ہیں۔ یہ تھے اسماعیل میرٹھی سے متعلق چند اقوال۔ اب اسماعیل میرٹھی کی نظم خدا کی صنعت اور آثار سلف کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسماعیل کی نظم خدا کی صنعت 40 بند پر مشتمل ہے اور یہ نظم مثنوی کی حیت میں ہے۔ مثنوی نظم کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں ہر بند 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نظم خدا کی صنعت کے چند اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرندے آ کے چہکے، چڑیوں کے عجب پر لگائے، اور پھول ہے عطر میں بسائے۔ نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حمدیہ نظم میں اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ تک رہنے کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے ستاروں کی مثال بھی دیتے ہیں اور چاند کی مثال بھی دیتے ہیں، غرض کہ اس دنیا اور اس پوری کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہے اور ہر شے کا خالق ہمارا رب ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی اگلی نظم ہے آثار سلف۔ اسماعیل کی یہ نظم مسمن کی حیت میں ہے۔ مسمن نظم کی اس حیت کو کہتے ہیں جس میں نظم کا ہر بند 8 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ شروع کے 6 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اور بعد کے 2 مصرے اسی بحر اور وزن میں الگ قافیے اور بحر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم کا پہلا بند دیا ہوا ہے، یا رب یہ کسی مشعل کشتاں کا دھواں ہے، یا گلشن برباد کی یہ فصل خزاں ہے، یا برہمی بزم کی فریاد و فغاں ہے، یا قافلہ رفتہ کا پس خیمہ رواں ہے۔ ہاں دور گزشتہ کی محبت کا نشاں ہے، بانی عمارت کا جلال اس کا آیا ہے۔ اڑتا تھا یہاں پرچم جمجائی یہ اکبر، بجتا تھا یہاں کوسہ شہنشاہی اکبر۔ یہ نظم چونکہ مسمن کی حیت میں ہے اور اس میں 70 بند ہیں، تو اس حساب سے اس میں اشعار کی تعداد 280 ہوئی۔ نظم کا خلاصہ یہ ہے
کہ اسماعیل میرٹھی نے اس نظم میں قلعہ اکبر سے منسلک ادیبوں، شاعروں، بادشاہوں اور بزرگان دین کی سرگرمیوں اور اس سلطنت کے زوال پذیر ہونے کا نقشہ شعری انداز میں کھینچا ہے۔ یہ مثنوی 1996 میں نامی پریس میرٹھ سے شائع ہوئی۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ اسماعیل میرٹھی سے متعلق یہ معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ شکریہ۔